السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی بات ہو آپ کو اچھی طریقے سے میں سمجھاؤں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بات مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہیں سمجھا پایا آپ کو تو پھر سے دوسری ویڈیو اپلوڈ کرواتا ہوں، بلکہ تیسری تک اپلوڈ کروا دیتا ہوں۔ آج کی جو بات آپ کو بتاؤں گا، آپ کے بھی عقل تھوڑی دیر کے لیے عقل کے ہوش آپ کے بھی اڑ جائیں گے۔ اور میرے نبی نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ فرما کر چلے گئے کہ جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ آئیے اصل ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے زنا عام ہو جائے گا، اور ابھی کے جو حالات ہیں، ابھی کی جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں گے لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ کئی سارے واقعات یوں آ رہے ہیں کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کر لیا، بھائی بہن کے ساتھ زنا کر لیا، بیٹا ماں کے ساتھ زنا کر لیا۔ سن کے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طریقے کا ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کچھ چیزوں کی طرف اشارہ بھی کروں گا، بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گی۔ یہ واقعہ ہوتا ہے ایک میاں بیوی کا، اور وہ لڑکی 20 سال کی ہوتی ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک بچہ بھی ہو جاتا ہے، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتی ہے دونوں۔ یہ لڑکی بہت متقی اور نیک خاتون ہوتی ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک لیٹر اس لڑکی کو ملتا ہے۔ اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد یہ لڑکی بھی حیران ہو جاتی ہے۔ وہ لیٹر جب آتا ہے اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہے اس کا کلپنا آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کا ناجائز تعلق ہے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہارے شوہر کے ناجائز تعلقات تمہاری ماں کے ساتھ ہیں، اور بھی کئی ساری لمبی چوڑی تفصیل اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ باتیں حیا کے خلاف ہے، لیکن چونکہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہے جو کہ آپ اس سے سبق بھی حاصل کریں گے۔ یہ چیزیں سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس لڑکی کا ہوش اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا اور وہ عورت تحقیق میں لگ گئی۔ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس لڑکی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ہسبینڈ ان کی ماں کے ساتھ غلط حرکت کر رہے ہیں۔ رنگوں ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا۔ مقولہ مشہور ہے کہ 99 دن چور کا اور 1 دن کوتوال کا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ عورت نرم دل کی ہوتی ہے، محبت بھری بات تھوڑی سی ان سے آپ کر لیجئے پگھل جاتی ہے۔ ماں نے بھی ہاتھ جوڑ لی، شوہر نے بھی ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے بات کو بھلا دیا اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر شریعت اس میں کیا کہتی ہے۔ اس بارے میں پھر وقت گزرتا رہا۔ دوبارہ 1 دن اور پکڑ لیا۔ اپنے ہسبینڈ کو اپنے امی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے خود اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا۔ بہرکیف ان دونوں نے پھر معافی مانگ لی۔ اب اس لڑکی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر شرعی مسئلہ کیا ہے، کسی کو معلوم کیا جائے جا کر کے کسی عالم مفتی سے۔ یہ لڑکی 2-3 جگہ گئی، علماء کے پاس جا کر کے باتیں کرتی رہی اور اپنی بات بتاتی رہی، تو بہت سارے علماء تھے تو ان کو سمجھا کر کے بھیج دی، کیونکہ صورت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں۔ اور یہ لڑکی جا کر کے مفتی صاحب وغیرہ کو یہ باتیں بتا رہی تھی دارالافتاء وغیرہ میں کہ مفتی صاحب ایسی بات ہے، اور میرے شوہر نے، میری امی نے ایسی حرکت کر لیا، اور انہوں نے اب سچی پکی توبہ بھی کر لیا ہے، تو اب کیا صورت مسئلہ ہے۔ چونکہ وہ لڑکی سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے ذریعہ اتنا تو پتہ لگا چکی تھی کہ اب میرے شوہر مجھ پر حرام ہو چکے ہیں، دونوں کا نکاح ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن چونکہ کسی مفتی کے پاس جانا، دارالافتاء میں جانا وہ ضروری سمجھ رہی تھی،
گئی اور وہاں پر جا کر کے بتانا شروع کر دیا کہ ہمارے شوہر جو ہیں میری امی کے ساتھ ناجائز ان کے تعلقات ہیں۔ اب بتائیے آپ، جب وہاں پر دارالافتاء میں گیا، دارالافتاء میں جانے کے بعد جب ایک معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اور دنگ رہ جائیں گے۔ دارالافتاء میں مفتی صاحب نے ان سے سوال و جواب کیا، اور سوال و جواب کرنے کے بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد دوبارہ شوہر کو اندر بلایا اور شوہر سے باتیں کرنی شروع کی۔ اچھا، آپ یہ امیجنگ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک داماد اپنی ساس کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہو، یا ساس اپنے داماد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہی ہو۔ اچھا، آگے کی بات جو اب آپ کو بتا رہا ہوں سنیے۔ جب شوہر سے تحقیق کی گئی تو انہوں نے حقیقت جو بتائی سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، آپ کے بھی عقل اڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا جب میری بیوی چھوٹی تھی اسی وقت سے اس کی ماں سے میرے ناجائز تعلقات تھے۔ جب یہ بڑی ہو گئی تو ان کی ماں سے ملنے میں پریشانی ہوتی تھی، تو ان کی ماں نے ہی مجھے سلوشن دیا کہ آپ ایسا کریں، میری بیٹی سے نکاح کر لیں تاکہ ملنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے نکاح کر لیا۔ اصل معاملہ اب یہاں آ کر کھلتا ہے۔ نشانہ تو کہیں اور ہے، ماں کے اوپر، لیکن ذریعہ اور کوئی بنی۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر کوئی داماد اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لے تو اس کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے نکلنے کی۔ اب نکاح میں آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اب اگر اللہ سے ڈر ہے، یا تو آخرت کو بچائیے یا پھر آپ دنیا کو بچائیے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ زنا داماد اور ساس کا عام ہو چکا ہے، بلکہ تقریباً گھروں میں پایا جا رہا ہے۔ میں کتنے اس طرح کے واقعات آپ کو سنا ہوں، جب میرے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، گھریلو معاملات میں اسلام کے طور طریقے کو اختیار کیجیے، اللہ کی جانب اپنا لو لگائیے۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ورغلائے گی، لیکن جب گھر میں آپ کا اسلام ہوگا، اسلام کے طرز پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتایا تاکہ آپ کو بھی اس چیز سے کچھ سبق مل جائے۔ آپ اس چیز سے کیسے بچیں گے، اس میں کچھ مسئلہ بھی آیا، اس کا جواب بھی آیا، اس کو بھی آپ سن لیے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کہ مل گیا ہوگا، اس میں موٹیویٹ بھی ہو گیا ہوگا۔ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ میری بات کو سمجھ سکو۔ میری بہنوں، اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کیجیے۔ دین کی بات کا پھیلانا بہت اجر اور ثواب کا کام ہے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ سے کنیکٹ ہو کر کے، کانٹیکٹ میں رہ کر کے آپ کو دین کی بات میں سکھاؤں اور آپ سیکھو۔ سیکھنے اور سکھانے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، تو اس سے کیوں ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔